خاندان عصمت و طہارت پہ بلند آواز سے صلوات تلاوت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین۔ اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ الصلاۃ والسلام بالتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ثم الصلاۃ والسلام علی الصدیقۃ المبارکہ الراضیۃ المرضیہ، عالمۃ غیر معلمہ بلکہ سے حجرت تقدیس الجلال و آسیۃ التکمیل والکمال، ام الکتاب، ام القرآن، ام الانوار، ام المعصومین، ام الہدا، ام الحسن، ام الحسین، ام المحسن، ام العباس و ام ابیہا السیدہ فاطمہ الزہراء صلوات اللہ علیہا السلام۔ وَلَعَنَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ وَمُنْكِرِ فَضَائِلِهِمْ وَوِلَایَتِهِمْ وَعِصْمَتِهِمْ۔ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ حق سبحانہ تعالیٰ فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَفُرْقَانِ الْحَمِيدِ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم أورثنا الكتاب الذین اصطفینا من عبادنا، بلند تر صلوات۔ دعا ہے محبان رسول و اہل بیت رسول، مالکان عزت، اس بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے۔ جتنے بھی ہاتھ ذکر شبیر میں مانگنے کے لیے آئے ہیں، اس عظیم ذکر کا صدقہ کوئی بھی خالی ہاتھ واپس نہ جائے۔ بانی مجلس جناب چاچو غلام حسین کا یہ صف عذاب بچھانا نبی کی طیبہ طاہرہ بیٹی اپنی بارگاہ جلیلۃ القدر میں قبول و منظور فرمائے۔ موت کی ہچکی ہو زباں پہ ورد علی ولی اللہ جاری فرمائے۔ قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر المومنین نصیب فرمائے۔ قیامت کی صبح ہو شفاعت شبیر نصیب فرمائے۔ رہبر معظم آیت اللہ العظمیٰ، حقیقی حجت الاسلام والمسلمین، سرکار حضرت ولی العصر کے مقدس ظہور میں تعجیل فرمائے۔ بادشاہ کے لشکر حق میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائیں۔ جتنی آپ کو محمد و آل محمد نے طاقت عطا کی ہے، اتنی بلند صلوات تلاوت کریں۔ توجہ ہے، بات شروع کی جا سکے۔ وقت کی نزاکت آپ کے سامنے ہے۔ آپ جتنا میرے ساتھ بولتے آئیں گے اتنے جلدی میں آپ کو نتیجہ دے کے آپ کی زحمتوں کو تمام کر دوں گا۔ دو ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے خانہ کعبہ کی چھت سے خطاب کیا ہے۔ میں جملہ دہرا رہا ہوں، دو ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے کعبہ کی چھت سے خطاب کیا ہے، اور ایک ہستی ابھی باقی ہے جسے خانہ کعبہ کی چھت سے خطاب کرنا ہے۔ جن دو شخصیات نے خانہ کعبہ کی چھت سے خطاب کیا، ان میں پہلے جناب بلال ہیں، دوسری شخصیت مولا عباس علیہ السلام ہے، اور جس نے کعبہ کی چھت سے خطاب کرنا ہے وہ آپ کے اور میرے وقت کا امام ہے۔ جناب بلال نے، اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ جناب بلال نے خانہ کعبہ کی چھت سے خطاب کب کیا؟ مکہ فتح ہوا، رسول نے بلال کو بلا کے فرمایا، بلال آج مکہ فتح ہوا ہے، اسلام کی فتح کا اعلان کرو اذان کہہ کر۔ اسلام کی فتح کا اعلان کرو کیا کہہ کر؟ اذان کہہ کر۔ تو اگر سارے بولیں تو میں جملہ کہتا ہوں، اس کا مطلب ہے اذان اسلام کی فتح کا اعلان ہے۔
आज़ान इस्लाम की फ़तह का ऐलान है। रसूल ने फरमाया बिलाल इस्लाम की जीत का ऐलान करो अज़ान कहकर। इसका मतलब है इस्लाम की फ़तह का ऐलान अज़ान से होता है, अज़ान से इस्लाम की फ़तह का ऐलान होता है। इसलिए तो पूरी तवज्जो आपकी मेरी तरफ रहे। इसलिए जब अली की बेटी ने दरबार यजीद में एक फसीह व बलीग खुतबा दिया, इसने 4-5 मौज़नों को इकट्ठा करके कहा तुम आज़ान दो, मैं अज़ान की आड़ में महल से महल में जाना चाहता हूँ, मैं अज़ान की आड़ में दरबार से निकल के अपने महल में जाना चाहता हूँ। इधर मौज़िन के लबों पे आया अल्लाहु अकबर। यजीद ने अपने कदमों को तेज़ किया। मौज़िन ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। इसने अपने कदम और तेज़ किए। इधर इसका एक कदम दरबार में, एक और कदम महल में था। या मौज़िन के लबों पे आया अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह। या कड़ियों में जकड़े हुए सैयद सज्जाद ने सर उठाया, फरमाया यजीद भागता कहाँ है? अपनी शिकस्त का ऐलान तो सुन के जा, बता के जा मोहम्मद तेरा नाना है या मेरा नाना है? यजीद भागता कहाँ है? अपनी शिकस्त का ऐलान तो सुन के जा, बता के जा मोहम्मद तेरा नाना है कि मेरा नाना है। तो इस्लाम की फ़तह का ऐलान करो अज़ान कहकर। रसूल का हुक्म मिला, जनाब बिलाल अज़ान देने के लिए आगे बढ़े। रसूल ने फरमाया बिलाल रुक जाओ, आज तूने ज़मीन पे खड़े होके अज़ान नहीं देनी, काबे की छत पे जाके अज़ान दो। जनाब बिलाल रसूल खुदा का हुक्म पाते साथ ही खाना काबा की छत पे चले गए और जनाब बिलाल काबा की छत पे जाके खामोश होके खड़े हो गए। रसूल ने फरमाया बिलाल अज़ान क्यों नहीं दे रहे? कहा या रसूल अल्लाह, मैं जब ज़मीन पे खड़े होके अज़ान देता था तो मेरा रुख होता था काबे की जानिब। या रसूल अल्लाह, मैं अब खड़ा हुआ हूँ खाना काबा की छत पे, मुझे बताएं मैं किस तरफ रुक करके अज़ान दूँ? रसूल ने मुस्कुरा के फरमाया बिलाल आज हम खुश हैं, आज मक्का फतह हुआ है, आज तू जिसकी जानिब रुक करके अज़ान देगा अल्लाह तेरी अज़ान को कबूल कर लेगा। तो जिस जानिब मुँह करके अज़ान देगा अल्लाह तेरी अज़ान को कबूल कर देगा। या जनाब बिलाल ने पूरे मजमे की तरफ देखा, या जनाब बिलाल ने देखा रसूल के 2 कदम के फासले पे रसूल के पीछे मौला अली अलैहिस्सलाम खड़े हुए थे। जनाब बिलाल ने फरमाया अल्लाहु अकबर, चेहरा अली का, अल्लाहु अकबर, चेहरा अली का, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, चेहरा अली का, अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, चेहरा अली का। अज़ान कह के बिलाल खाना काबा की छत से नीचे उतर आए। पास बैठने वालों ने कहा बिलाल, रसूल ने फरमाया था तू जिसकी जानिब रुख करके अज़ान देगा अल्लाह तेरी अज़ान को कबूल कर लेगा। बिलाल तुझे चाहिए था तू रसूल खुदा की जानिब मुँह करके अज़ान देता, ये तूने अली की जानिब मुँह करके अज़ान क्यों दी है? जनाब बिलाल ने मुस्कुरा के फरमाया खामोश, हबशी समझ के पागल समझा है? मैं जिसके घर की छत पे खड़ा हुआ था मैं चर्चा भी उस अली का कर रहा था। मैं जिसकी घर की छत पे खड़ा हुआ था मैं चर्चा ही उस अली का कर रहा था। कुछ बंदे अभी तक खामोश हैं, शायद वो अपनी आवाज़ों को बुलंद नहीं करना चाहते। ये ज़ुबान इसका काम ही हरकत करना है, तो बजाय रोज़मर्रा के बातों में इसे हरकत करवाई जाए, बेहतर है इसे आले मोहम्मद के ज़िक्र में हरकत करवाई जाए। और ज़िक्र आले मोहम्मद में बोलने का फ़ायदा क्या है? मासूम ने फरमाया हमारा मानने वाला, हमारा चाहने वाला हमसे एक मुआहदा कर ले। वो शख्स ने पूछा मौला कैसा मुआहदा? मौला ने मुस्कुरा के फरमाया ज़िंदगी में हमारे ज़िक्र में तुम बोलो, कब्र में तो तुम्हारे लिए हम बोलेंगे। ज़मीन पे इस दुनिया में हमारे ज़िक्र में तुम बोलो, कब्र में तुम्हारे लिए हम बोलेंगे। पहली शख्सियत जनाब बिलाल, दूसरी शख्सियत मौला अब्बास अलैहिस्सलाम। मौला अब्बास ने काबा की छत पे खुतबा कब दिया?
جب مولا حسین نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا تو مولا حسین نے جناب عباس کو بلا کے فرمایا، عباس صفین میں لوگوں نے تیری شجاعت دیکھی تھی، آج خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے اپنی فصاحت و بلاغت دکھا۔ دوسری شخصیت جناب عباس، اور تیسری شخصیت جسے خانہ کعبہ کی چھت سے خطاب کرنا ہے وہ آپ کے اور میرے وقت کا امام ہے۔ اور آگے بڑھنے سے پہلے یہاں میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ میرے اس امام میں اور پہلے 11 امام میں ایک فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ پہلے جو 11 ائمہ تھے وہ اپنے چاہنے والے، اپنے ماننے والے یا اپنے نام ماننے والوں کو عمل پہ سزا دیتے تھے، سوچ پہ سزا نہیں دیتے تھے۔ جیسا کہ میں آپ کو مثال دوں، عبد الرحمن ابن ملجم سب کو ہو بے شمار، یہ جب مولا علی کے پاس آیا اس نے مولا علی کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ جب بیعت کر کے یہ چلا گیا تو مولا علی نے فرمایا یہی میرا قاتل ہے۔ تو لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا مولا اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ آپ کا قاتل ہے تو آپ نے اسے پہلے کیوں نہیں مار دیا؟ امام نے فرمایا جب تک اس نے مجھے سوچ میں رکھا میں اسے کچھ نہیں کہوں گا۔ عمل سے پہلے ہم سزا نہیں دیتے، عمل سے پہلے ہم سزا نہیں دیتے۔ ایسے ہی ایک بہت مشہور و معروف واقعہ، جب فقیر شام کے دربار میں مولا حسن نے خطبہ دیا تھا کہ میں حسن چاہوں تو عراق کو شام کر دوں، شام کو عراق کر دوں، مرد کو عورت کر دوں، عورت کو مرد کر دوں، یا ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا حسن کس میں اتنی قدرت ہے کہ وہ مرد کو عورت کر دے اور عورت کو مرد کر دے؟ امام نے مسکرا کے فرمایا جب تک تو نے مجھے سوچ میں رکھا میں نے تجھے کچھ نہیں کہا، اب تو نے عمل کر کے دکھا دیا ہے، اب پہلے تو بتا عورت ہو کے مردوں کے مجمع میں آئی ہے تجھے شرم نہیں آئی؟ عورت ہو کے مرد کے مجمع میں آئی ہے تجھے شرم نہیں آئی؟ آخری جملہ اور آپ کی زحمتوں کو تمام کرو۔ امام کا ظہور ہونا ہے خانہ کعبہ سے، اور یہ بھی میں اتفاق سمجھوں یا خدا کی مصلحت کہ خدا نے امام زمانہ کا ظہور نجف سے نہیں کروانا، کربلا سے نہیں کروانا، سامرا سے نہیں کروانا، کاظمین سے نہیں کروانا، اللہ نے امام کا ظہور خانہ کعبہ سے کروانا ہے۔ میرے مالک تو نے خانہ کعبہ کو منتخب کیوں کیا؟ فرمایا تاکہ زمانے کو پتہ چلے شیعوں کا پہلا امام بھی کعبے میں آیا تھا، ان کا پہلا بھی کعبے میں آیا تھا اور آخری بھی کعبے سے آئے گا۔ تو 11 ائمہ اور اس امام میں ایک فرق ہے، میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ پہلے 11 ائمہ جو تھے وہ بندوں کو سوچ پہ سزا نہیں دیتے تھے، عمل پہ سزا دیتے تھے، لیکن یہ جو میرا مولا ہے یہ عمل پہ سزا نہیں دیں گے، یہ سوچ پہ سزا دیں گے۔ جب مولا کا ظہور ہوگا تو بندے آگے بڑھ کے کہیں گے اے فرزند رسول، اے عسکری کے چاند، آج آپ نے ظہور کیا ہے۔ توجہ میری طرف رکھنا، بہت سادہ سی بات کرنے لگا ہوں اور مجھے دکھ لگے گا اس بندے پہ جو میری بات سمجھ کے نہ بولا۔ انہوں نے وہ کہیں گے عسکری کے چاند آج آپ نے ظہور فرمایا ہے، مولا آپ جیسی چاہتے تھے میں ویسی نماز پڑھوں، آپ جیسے چاہتے تھے میں ویسا روزہ رکھوں، آپ جیسے چاہتے تھے میں ویسے عمل کروں، آپ جیسے چاہتے تھے میں ویسی نماز پڑھوں، تو میرا امام مسکرا کے فرمائیں گے عمل کا موقع تم نے غیبت میں گزار دیا، اب میری تلوار سوچ پہ فیصلہ کرے گی کہ کون میرے دادے علی کے نام کو عبادت سمجھتا تھا اور کون باطل سمجھتا تھا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔